بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم students, hope you all are doing great. I am going to teach you English of class 6. Today is Friday and the date is 7th May. Today we will study comprehension passage number 2 and story The Tailor and the Elephant. The SLOs of today's lecture are students will be able to answer the given questions. Students will come to know how to write a story. Let's read the comprehension passage number 2. On a hot summer day, गर्मियों के एक दिन, a fox felt very thirsty. एक लोमड़ी को बहुत प्यास महसूस हुई. He went about in search of water. وہ پانی کی تلاش میں گیا بٹ could not find water. لیکن اس کو پانی نہیں ملا. At last, آخر کار, he reached a well and peeped into it. Peep means جھانکنا. آخر کار وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا اور اس نے کنویں میں جھانکا. Unfortunately, بدقسمتی سے, he slipped, وہ پھسلا and fell into the well, اور پانی میں جا گرا. A goat happened to pass by the well. اسی دوران ایک بکری کا وہاں سے گزر ہوا. And looked into it, اور اس نے اس میں دیکھا. What are you doing here, uncle? چچا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ The cunning fox replied. چالاک لومڑی نے جواب دیا. Dear niece, پیارے بھانجے یا بھانجی, I am enjoying a swim down here. میں یہاں نیچے تیراکی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. It is very pleasant. یہاں بہت خوشگوار ہے یا یہ جگہ بہت خوشگوار ہے. Come down, نیچے آؤ and enjoy yourself too. اور تم بھی یہاں آ کے اس سے لطف اندوز ہو. The goat was also thirsty. بکری بھی پیاسی تھی. She jumped into the well. اس نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی. Let's read the questions and then we will discuss their answers. Question number 1 is, what happened to the thirsty fox? پیاسی لومڑی کے ساتھ کیا ہوا؟ Who passed by the well just then? اسی دوران کنویں کے پاس سے کون گزرا؟ What did the goat do? بکری نے کیا کیا؟ What did the goat say to the fox? بکری نے لومڑی سے کیا کہا؟ What did the fox say in reply? لومڑی نے جواب میں کیا کہا؟ Why did the goat jump into the well? بکری نے کنویں میں کیوں چھلانگ لگائی؟ Students, it's time to read a story and the title of the story is The Tailor and the Elephant. Students, before reading the story, I want to tell you the sequence of the story. Every story has a beginning, a middle and an end. ہر اسٹوری جو ہے اس کی بگننگ ہوتی ہے, اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے, اس کا مڈل ہوتا ہے اور اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے. لائک ایوری اسٹوری اسٹارٹس فرام ونس اپون اے ٹائم. لائک ہر اسٹوری جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ ونس اپون اے ٹائم. آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں بھی ایک دفعہ کا ذکر ہے سے اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر فردر پروسیڈ ہوتی ہے, وہ اس کا مڈل ہوتا ہے کہ اس کے بعد کون سے ایونٹس, کون سے ایکشنز پرفارم ہوئے, اس کے بعد اسٹوری کو ہم اینڈ کرتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, جو بھی ایکشن پرفارم ہوا اس کا. تو اسٹوری جو ہے اس کا ایک بگننگ ہوتا ہے, ایک مڈل ہوتا ہے اور ایک اینڈ ہوتا ہے. اسٹوری میں ایونٹس جو ہے اسی طرح چلتے ہیں کہ اسٹارٹ اسٹوری کیسے ہوئی, پھر اس کے بعد کیا ہوا اور اس کا اینڈ کیا ہوا. Let's read the story. The title of the story is The Tailor and the Elephant. درزی اور ہاتھی. A tailor ran a shop in a town. ایک درزی کی ایک قصبے میں دکان تھی. He was a good-natured, jolly fellow. اس کی نیچر بہت اچھی تھی یا وہ بہت خوش مزاج تھا. A man in the town had a pet elephant. اسی قصبے میں ایک آدمی کے پاس ایک ہاتھی تھا یا ایک آدمی کا پیٹ اینیمل ہاتھی تھا. The elephant went drinking at a pool out of the town daily. وہ ہاتھی ہر روز اسی قصبے سے باہر ایک پول پر پانی پینے جایا کرتا تھا. It passed by the tailor's shop. وہ ہر روز جو ہے اس درزی کی دکان کے پاس سے گزرتا. The tailor gave him a bun every day. اور وہ درزی اس کو ہر روز ایک بن دیتا تھا.
ان کورس آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ دے بیکیم گڈ فرینڈس وہ اچھے دوست بن گئے اینڈ دے ور ویل پلیز ٹو میٹ ایچ ادر اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر یا ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے تھے. دا ٹیلر آلویز ویٹڈ فار دا ایلیفینٹ درزی ہمیشہ جو ہے وہ ہاتھی کا انتظار کرتا تھا. ٹو کم ٹو ہم وہ اس کے پاس آئے اینڈ دا ایلیفینٹ واز آلسو دیئر ایٹ یوزول ٹائم اور معمول کے مطابق جو ہاتھی تھا وہ وہاں پہنچ جایا کرتا تھا. ون ڈے ایک دن دا ٹیلر ہیڈ اے ڈسپیوٹ ود ون آف ہز کسٹمر. ڈسپیوٹ مینس جھگڑا, کسٹمر مین خریدار. ایک دن درزی کی لڑائی یا درزی کا جھگڑا اس کے ایک کسٹمر سے ہو گیا, اس کے ایک خریدار سے ہو گیا. ہی واز فیلنگ انہیپی اینڈ کراس. وہ جو ہے بہت ناخوش تھا. اینڈ کراس مینس اینگری اور غصے میں تھا. مین وائل اسی دوران دا ایلیفینٹ ارائیوڈ ہاتھی وہاں آیا اینڈ پٹ ہز ٹرنک اور اپنی سونڈ کو into his shop through the window to receive the friendly bun as usual. معمول کی طرح وہ بن حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا, اپنی جو ٹرنک ہے, اپنی جو سونڈ تھی وہ کھڑکی سے اندر کی. The tailor instead of giving a bun تو درزی نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ وہ اس کو بن دیتا, prick means چبانا, its trunk with the needle means سوئی. اس نے کیا کیا, اس کی سونڈ میں ایک سوئی چبھا دی. The elephant felt hurt at this but silently went his way to drink. ہاتھی کو اس پہ بہت تکلیف ہوئی لیکن وہ خاموشی سے پانی پینے کے لیے چلا گیا. The elephant quenched his thirst and then filled his trunk with dirty muddy water. اور اس نے اپنی سونڈ کو بھر لیا کیچڑ آلود پانی سے. It came back quickly. وہ جلدی سے واپس آیا. Put its trunk in. اس نے اپنی سونڈ کھڑکی سے اندر کی and emptied it. اور اس کو خالی کر دیا. The whole of the shop looked as if plastered with mud. اور ساری دکان جو ہے وہ کیچڑ سے بھر گئی. All the fancy dresses and rich wedding robes were mud stains. سب جو خوبصورت اور قیمتی لباس تھے ان سب پہ کیچڑ کے داغ لگ گئے. اینڈ بیڈلی اسپوائلڈ اور بری طرح خراب ہو گئے. دا ٹیلر واز overwhelmed کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا یا بہت زیادہ. with sorrow وہ اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا. but it was too late اب بہت دیر ہو چکی تھی. the moral of the story is it is well said کسی نے خوب کہا ہے look before you leap. leap means چھلانگ لگانا, کہ چھلانگ لگانے سے پہلے آپ سوچ لیں. اس کا ہڈن میننگ کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایکشن لیتے ہو یا کوئی کام کرتے ہو تو آپ کو اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. Here comes the diary and the diary is you have to practice comprehension passage exercise number 8 which is mentioned on page number 42 of your grammar book. You have to learn the story The Tailor and the Elephant. Do write it on your HA register. Stay blessed. Allah Hafiz.